نیک اور سعادت مند ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو تراویح بھی پڑھنے نصیب ہوتی ہے اور بات سننا بھی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو رمضان مبارک کی باریں ہیں یہ پھر اگلے سال آئیں گی، اور اس ٹائم تک کسی کو بھی پتہ نہیں کہ کون اس دنیا میں زندہ رہے گا نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ جو قیمتی وقت ہوتا ہے رمضان کا، ہم سب کو اس کو قیمتی بنا کر اس کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک کا یہ ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ شروع دن سے لے کر آج تک اس کی حفاظت اسی طرح الفاظ کے ذریعے رہی ہے۔ ليلۃ القدر کو آسمانی دنیا پر نازل ہوا، غیر محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، پھر 23 سال کے عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، ان کے سینے پر رفتہ رفتہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق قرآن پاک نازل ہوتا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قرآن پاک کی حفاظت کے واحد ایک ہی طریقہ تھا، حفاظ کرام، کہ صحابہ کرام نے حفظ کیا، ان سے آگے لوگوں نے حفظ کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء نے، حفظ کا یہ ترتیب چلتے رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں قرآن پاک کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کیا گیا، لیکن اس کتابی شکل کا معیار بھی یہی حفاظ کرام تھے کہ دو حافظوں کو جمع کیا اور اس قرآن پاک کو لکھتے، اور دونوں حافظ جو اس دور میں باہر سمجھے جاتے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کے ماہر حافظ تھے، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی، انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا جو آج ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا جو بہترین ذریعہ تھا آج بھی وہی چل رہا ہے، سینہ بسینہ قاری صاحب سے آگے طلباء پڑھتے ہیں، ان سے آگے دوسرے طلباء پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اتنی حکمت اور بلاغت والی کتاب ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے، یعنی اس کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتے، مطلب یہ کہ اس کا حقوق نہ ادا کر سکتے۔ قرآن پاک آنے کے بعد انسان کو جینے کا شعور آیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی بتوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی چاند کی عبادت کرتے تھے، کوئی سورج کی کرتے تھے، مختلف قسم کی من گھڑت کہانیاں، قصے جو آج بھی آپ دیکھو گے دیگر مذاہب میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ رائج ہے۔ تو اب جب سوچو گے کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کی کتاب عطا کی اور مسلمان بنایا۔ انسان نے، اللہ رب العزت نے جب انسان کو اپنا تعارف کرنا چاہا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی کتاب بھیجنا اور ساتھ نبی کو بھیجنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء آئے، اور ہر نبی کے ساتھ کچھ صحائف آئے، 4 آسمانی کتابیں آئیں، باقی آنے والی انبیاء انہی کتابوں کی اتباع کر کے ان کی حفاظت نصیب کرتے ہیں۔ لیکن یہ آخری کتاب ہے قرآن پاک، اور اس کو قیامت تک اس کے اندر سارے جملہ جو علوم ہیں سارے اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دیے کہ آج اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو قرآن سے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے، آج اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو اس دور میں نہیں ہوگا، لہٰذا آج نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب بھی آپ قرآن پاک سے رہنمائی دیں گے تو آپ کو ضرور رہنمائی ملے گی، دنیا کے کسی بھی معاملات میں، کسی بھی چیزوں میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، عبادت میں، توحید میں، رسالت میں، تو قرآن پاک آپ کو رہنمائی کرے گا۔ قرآن پاک نے اصول وضع کر دیے، اس کے تحت ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ بلاغت والی اتنی کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے عرب کی دنیا میں ان کا یہ رواج تھا، اس کے مقابلے ہوتے تھے عربی ادب کے، کہ جو بہت ہی عربی شعر، عربی ادب جانتا تھا وہ اپنا قصیدہ، اپنے اشعار لکھ کر بیت اللہ کے ساتھ لٹکاتے تھے کہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں شعر لکھا جائے یا کچھ قصیدہ لکھا جائے۔ لیکن جب سے قرآن پاک کا نزول ہوا ہے تو ان لوگوں نے، کیونکہ عربی دان تھے، عربی کو سمجھتے تھے اس کی بلاغت کو، تو انہوں نے اپنے قصیدے اشعار لکھنے چھوڑ دیے کہ یہ واقعی کوئی اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے مقابلے میں ہم اپنی شعر، شاعری، قصیدے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے اس ٹائم بھی چیلنج دیا تھا، اگر آپ سچے ہو اس کے مقابلے میں 3 چیلنج کیے، کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، آخری چیلنج کیا کہ 1 صورت لے آؤ۔ آج 1400 سال گزر گئے، 1445 سے لے چل رہی ہے، 1 صورت آج تک کوئی بنا نہیں سکے۔ کتنے دشمن قرآن پاک کے ہزاروں لاکھوں ہوں گے جو ان کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں،
جن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن ان میں آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک آیت یا ایک صورت اس کے مقابلے کی بنا کر سکے، دعویٰ کر سکے کہ ہمیں قرآن پاک کا مقابلہ کر سکے۔ یہ اس کی ایک مختصر میں نے کہ معجزے کا پہلو بیان کیا، اتنا اعجاز ہے۔ دوسرا اس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ 30 پاروں والی کتاب دیکھنے سے اتنی موٹی کتاب لگے گی، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو یاد کر لیتا ہے آسانی سے، اور آسانی سے وہ اس کو سنا بھی دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے برعکس دیکھ لو، ایک چھوٹا سا رسالہ ہو، آپ اس کو زبانی یاد نہیں کر سکو گے، پڑھنا بھی چاہو تو کچھ زیر زبر کی، نقطے کی، لفظوں کی غلطیاں کرو گے، بیائی وہی الفاظ نہیں ادا کر سکو گے، مفہوم بیان کر دو گے۔ لیکن قرآن پاک کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی بیائی نہیں وہی الفاظ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، وہی الفاظ آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ قرآن پاک کا یہ بھی اعجاز ہے۔ پرانی آسمانی کتابیں کیونکہ اپنے وقت کے لیے آئی تھی، اپنے دور کے لیے آئی تھی، ان کے جانے کے بعد ان میں تحریف ہو گئی۔ آج اگر آپ انجیل کتاب بائبل اٹھا لیں تو آپ کو ہر ملک سے مختلف ملے گی، اس میں چینجنگ ملے گی، کہیں کچھ حکم ہوگا، کہیں کچھ ہوگا۔ قرآن پاک کا یہ ایک معجزہ ہے کہ اس کو دنیا میں کہیں سے بھی لے لیں، کسی گاؤں دیہات سے لے لیں، کسی دوسرے ملک سے لے لیں، ہر جگہ آپ کو ایک ہی قرآن پاک ملے گا۔ یہ بھی اس کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی جو حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، تو یہ اس کی انسان سوچے تو معجزہ ہے۔ پھر قرآن پاک پڑھنے والے، پڑھانے والے بہترین تعلیم آ گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہوئے جو اس کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہترین انسان وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین ہوئے کہ جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے، تو اس چیز سے آپ کو اس کے اندازہ تجربہ ہو گیا ہوگا۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے اور دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کی یہ قید خانہ ہے، کیونکہ دنیا میں اس پر پابندیاں آئے ہیں، اس کا دل چاہ رہا ہے غیر شرعی کام کرنے کو، حرام کھانے کو، لیکن اسلام دین اس کو منع کرتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ تو اسی لیے دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد بھی یہی ہوا کہ انسان اس کے ماتحت ڈل کے، اسلام کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو ماتحت کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میرے افعال، میرے اقوال سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف کرانا چاہا تو انبیاء کا سلسلہ بھیجا، اور انبیاء کے ساتھ گائیڈ لائن کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کتابوں کا نزول کیا، جس سے ہماری آخری کتاب قرآن پاک آپ سے وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن پاک صرف زبانی پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی قانون ہے، دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے ایک قانون ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلی ہے کہ اس کے تحت رہ کر زندگی بسر کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ اگر آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا لیکن اس کے خلاف کام کرتے رہے تو قیامت کے قریب یہ قرآن پاک آپ کے خلاف حجت ہوگا، آپ کے خلاف بیان دے گا، آپ کے خلاف بات کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ قرآن پاک پڑھنا سمجھنا صرف حفاظ کی یا مدرسے کی مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ قیامت کے قریب وہ یہ عذر نہیں کر سکے گا کہ مجھے کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ملی، میں پڑھ نہیں سکا، میں اس کے مسائل سمجھ نہیں سکا، مجھے استاد کی فرصت نہیں ملی، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر اس کو کوئی پڑھانے سمجھانے والا نہ ہوتا تب بھی یہ ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ انسان غور و فکر کر کے، سوچ کر کے خود بھی رہنمائی حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ ہماری اپنی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ہم پورے سال کے بعد رمضان میں آ کر صرف مختصر سی تلاوت کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم قرآن پاک ترجمے سے سمجھ کر تفسیر سے پڑھیں گے تو دنیا میں ہر مشکلات ہماری، آخرت تو بہتر ہوئے گی، دنیا میں ہر مشکلات دور ہوگی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں گے قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا حکم آیا ہے، اگر اس سے منع کر دیا گیا ہے تو ہم فوراً قرآن کی روایت، قرآن پاک کا وہ حکم ہمارے ذہن میں آئے گا تو ہم اس کام سے رک جائیں گے۔ کہیں کرنے کا حکم ہے تو ہم یہ سوچیں گے نہیں کہ یہ کام کرنے کا حکم ہے تو ہم اس میں بھاگ کر جائیں گے اور اس میں سب کچھ اختیار کریں گے۔
فاستبقوا الخیرات کا مستاق بن کر کریں گے. لیکن یہ تب ہی ہوگا جب اس کی تعلیم ہوگی. یہ جو کہا گیا ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے، اسی سے یہی علم مراد ہوتا ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ کہا گیا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ پڑھا لکھا ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتا. اسی سے یہی تعلیم مراد ہوتی ہے. تعلیم ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو انسان کو شعور دے، انسان کو عقل دے. تعلیم پیسے کمانے کا نام نہیں ہے. شاید پیسے ان پڑھ لوگ بعض کا زیادہ کما رہے ہوں، پیسے کمانا، کاروبار کرنا تعلیم اس چیز کا نہیں. تعلیم اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو پہچان کرا دیتی ہے کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے، دنیا میں اس کا آنے کا مقصد کیا تھا، اس نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. تو یہ واحد ایک قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ جو آپ کو سکھائے گی کہ اللہ کی پہچان سکھائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرامین، ان پر ان کے متعلق جو احادیث مبارک ہیں قرآن پاک میں رہنمائی ہے وہ ساری سکھائی گئی. دنیا میں رہن سے اگر 100% آج قرآن پاک پر عمل کیا جائے تو یہ جو ہم جہالت دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی چلے جائیں کہیں ظلم ہے، کہیں جھوٹ ہے، کچھ ہے، جب قرآن پاک کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے. آپ کو سارے ادارے بغیر کسی انتظار میں بیٹھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی مجرم نہیں آ رہا، کوئی کچھ نہیں آ رہا. کیوں؟ جب غصہ آئے گا قرآن پاک کے ایسے میں آ جائے گی کہ غصے سے منع کیا گیا ہے. جھوٹ بولنے کی باری آئے گی قرآن پاک کی لعنت دی گئی ہے، فوراً انسان رک جائے گا. لیکن اس کا مین مقصد یہ ہے ہر انسان کو، جیسے ہم باقی کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی. آج کل تو آسانی تفاسیر آ گئی ہیں، اردو میں، موبائلوں میں، کتابوں میں. جس مسجد میں چلے جب آپ کو ترجمہ تفسیر اور قرآن پاک مل جاتا ہے. کہیں سے نہ بھی سمجھ آئے آپ کے پاس مفتی علماء کہیں نہ کہیں آرام سے مل جاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو. اگر انسان آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی روزانہ قرآن پاک کو دے 2 آیتیں سمجھنے کے لیے، 10 آیتیں سمجھنے کے لیے، اس نیت سے سمجھے کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. آج اگر میں نے قرآن پاک کا ایک سبق سمجھ لیا ہے، آئندہ کے بعد میں نے اس کے خلاف نہیں چلنا. اس میں کسی چیز کا حکم ہے تو میں نے آئندہ اسی کو فالو کرنا ہے اور اسی پر چلنا ہے. کہیں سے منع ہے تو میں نے اس سے رک جانا ہے. تو قرآن پاک کی یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن پاک اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے. یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے، نصارہ پر بھی تھے، یہودیوں پر بھی تھے. ترتیب مختلف تھی لیکن بنفس روزہ ان پر بھی تھا. یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. نصارہ پر اسی طرح 30 روزے تھے، لیکن انہوں نے رد و بدل کر کے آج بھی جو کرسچن ہیں وہ 40 روزے رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی تاریخ مقرر کر لی کہ بس ہم نے انہیں ڈیٹوں میں روزے رکھنے ہیں. جس سے ہمارا رمضان پورے سال گھومتا ہے، پورے سال میں 10 دن آگے جاتا رہتا ہے. ان کا ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنے ذہن سے انجیل سے سوچ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رمضان ایک ایسی عبادت ہے کہ جو پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. انہوں نے اس میں رد و بدل کیا، تعریف کی گئی. مسلمانوں کے پاس صرف ایک قرآن پاک محفوظ ہے چونکہ تو آج تک اس کی تعلیم اسی طرح چل رہی ہے کہ ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر افطار کرتے ہیں، کہیں بھی کسی کو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو رمضان کی آخری سات ہے، آخری اشرا، اس میں ایک اور فضیلت ہوتی ہے لیلۃ القدر کی، شب قدر کی. وہ بھی کتاب کراتے ہوتی ہیں آخری اشرے کی. 21 ہو گئی، 23 ہو گئی، 25، 27، 29. آپ اور اسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے اس رات کو پا لیا گویا کہ 1000 مہینے سے اکثر اس نے عبادت کر لی. تو اس رات پہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی فرض نماز، اپنی تراویح، اپنی جو ذکر اذکار نفل ان کے ادا کرے، کبھی بھی اپنی نماز ضائع نہ کرے. جیسے روزہ فرض ہے ایسے ہی نماز بھی فرض ہے. اگر آپ فرض روزہ رکھتے ہیں لیکن ساتھ آپ نے نماز کو چھوڑ دیا تو آپ کو روزے کی حیثیت تو آپ کی ادا ہو گئی لیکن مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے دوسری طرف سے گناہ بھی کما لیا. ایک طرف سے نیکی کمائی، دوسری سے گناہ کما لیا. اس لیے جو بھی کام کریں آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ دین صرف میری مسجد تک نہیں ہے، میں نے مسجد چلا گیا نماز پڑھ لی کہ میرا کر آ گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک جو باریک سے باریک مسئلے ہیں، اگر ان پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سوچ کر سوچ کر اس پر عمل کریں گے تو کہیں ہمیں مشکلات پیش نہیں ہوں گی، کہیں ہماری پریشانی نہیں ہوگی، اور ہر کام میں ہمارا دل مطمئن ہوگا کہ ہم نے
اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، ظلم سے رک جائیں گے، جھوٹ سے رک جائیں گے، دھوکے سے رک جائیں گے، وہ ہے کہ دنیا کا جو بھی غلط کام ہے آپ اس سے رک جائیں گے. وجہ یہ ہوگی صرف خوف خدا ہوگا، پر پاک عمل ہوگا. ورنہ ہر انسان پر اگر پولیس والا کھڑا کر دیا جائے تب بھی اس کا روکنا مشکل ہے کہ انسان پر گورنمنٹ کا، حکمرانوں کا ان کا زور ہو کہ برائی سے روکا جائے. ایسا نہیں ہوتا. وہی انسان رکتا ہے کہ جس کے دل میں یہ ہو کہ میں اکیلا ہوں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے شریعت میری منع کرتی ہے. تو اسلام کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. جب انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اس کے جسم کا مالک اللہ ہے. پھر اس نے اس کے ماتحت جن جگہوں سے روکنا ہے وہاں سے روکنا ہے، جہاں حکم ہے وہاں کرنا ہے. اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، انسان اپنی زندگی بسر کرے. رمضان ہو جائے، رمضان کے بعد بھی یہ نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر گیا اب اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کھولنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں کرنی، اس کا ترجمہ نہیں. ایسا نہیں ہے. جیسے رمضان گزرے، رمضان جاری ہے گزرے، اپنی روٹین بنا لیں. جیسے ہمارا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کام کرنے کا، کھانے کا، جانے کا، کھیلنے کا، اسی ٹائم ٹیبل کے اندر ہم اپنے اندر اس کے درس کا قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے کا فائدہ ہوتا بھی ہوگا. جو کہ ہم عربی نہیں سمجھے، ہمیں ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اپنے اردو میں ترجمہ اس کا پڑھ کے سمجھ کے چلیں گے، ہمیں فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حافظ صاحب تہذیب نگر سے آ کر یہاں قرآن پاک ان کی ہمت کو میں سلام دیتا ہوں کہ کئی وفاظ اکرام جو مدرسوں میں ہوتے ہیں تب بھی قرآن پاک مس کر دیتے ہیں، سناتے نہیں ہیں. ایک مہینے رمضان سنایا، اگلے رمضان مس کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی ساتھ ڈیوٹی بھی دی اور ساتھ رات کو آ کے قرآن پاک بھی سنایا. ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ انسان اپنے دنیا کے کام بھی نبھائے اور ساتھ آ کر قرآن پاک بھی سنائے. تو ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمت حوصلہ کیا. کئی جگہ میں تلاش تھے مجھے کوئی مسجد میں دے وہاں سنائیں گے، نہیں تو مدرسے میں اپنا قرآن پاک سنانا ہے. پیچھے ہمارے سارے الحمد للہ حافظ طلباء کرام ہیں وہ سنتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر قرآن پاک ختم کیا. ہمارے قاری صاحب نے اوپر کلاس میں قرآن پاک سناتے تھے کیونکہ ہمارے پاس 4 حافظ تھے، جگہ ہماری ایک تھی سنانے کی. ہم نے مختلف کمروں میں ان کو کر دیا، مختلف کمروں میں سنائے. قاری صاحب نے بھی آج ختم کیا، حافظ صاحب نے بھی آج ختم کیا. تو ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں کیونکہ انہوں نے ختم کیا ہے. تو آپ سب ان کی دعا کے ساتھ آمین کہ